بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین سامعین خیر عافیت سے ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہے شعبہ حفظ میں جس وقت صبح بچے سبق سنانے کے لیے آتے ہیں تو سبق سناتے وقت ان بچوں کی غلطی آ جاتی ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ بچے سبق سناتے تو صحیح ہیں لیکن پہلی بار میں نہیں سنا سکتے، ان کی غلطی آتی ہے، اٹکن آ جاتی ہے، آپ ان کو واپس کرتے ہیں، پھر دوسری مرتبہ میں سنا لیتے ہیں، یا دوسری مرتبہ میں بھی غلطی کرتے ہیں، پھر تیسری مرتبہ میں سنا لیتے ہیں، جس کا ہمیں نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہماری سبقی اور منزل تاخیر کا شکار ہو جاتی ہے۔ جب ایک بچہ 3 مرتبہ سبق سنائے گا تو یہ ہے کہ لازمی بات ہے سبقی بھی تاخیر، منزل میں بھی تاخیر، ان بچوں کے لیے بھی پریشانی، پوری کلاس کے لیے پریشانی، خود استاذ کے لیے پریشانی ہوگی۔ تو یہ بچہ سبق صحیح کیوں نہیں سنا سکتا، اس کی ہم نے وجوہات معلوم کرنی ہے، اور ان وجوہات کو معلوم کر کے ان پر ہم نے جو غلطی ہے ان پر گرفت کر کے اس غلطی کو ہم نے ترک کرنا ہے، ہٹانا ہے۔ 3 وجوہات ایسی ہیں، 3 باتیں ایسی ہیں، اگر آپ ان 3 باتوں کا لحاظ رکھتے ہیں تو یقین مانیں کہ صبح جس وقت یہ بچہ آپ کو سبق سنائے گا سب سے پہلے آ کر اچھی طریقے سے سبق سنائے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس وقت آپ بچے کو نیا سبق دے رہے ہیں جس کو ہم مطالعہ کہتے ہیں، مطالعہ یہ کہ جس وقت بچہ نیا سبق لیتا ہے اور کسی کو سنا کر آپ کو جب دیکھ کر سناتا ہے ناظرہ بر، اس کو مطالعہ کا نام دیا جاتا ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں مطالعہ کیا ہوتا ہے، تو یہ کہ جس وقت بچہ نیا سبق لیتا ہے 1-2 بچوں کو سنا لینے کے بعد آپ کو جب سناتا ہے ناظرے پر دیکھ کر جب سناتا ہے، اس مطالعے میں آپ نے اس بچے کو مضبوط مطالعہ دینا، یہ نہیں کہ اس کی لفظی غلطیاں رہ گئی ہیں اور یا کوئی غلطی ایسی آ گئی ہے کہ جس کو آپ نے دیکھا نہیں ہے اور وہ غلطی آپ کی نظروں سے اوجھل ہو گئی ہے اور صبح کو وہ غلطی آ رہی ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر آپ کا مطالعہ مضبوط ہونا چاہیے۔ مطالعے کی عادت یہ کلاس میں ایسی ڈلنی چاہیے کہ جب استاذ کے پاس بچہ آئے تو بالکل پرفیکٹ ہو کر اس کو اپنا مطالعہ یاد ہو۔ ایک تو یہ رہی یہ بات۔ دوسری بات جو ہم نے لحاظ کرنا ہے ان مدرسوں کے لیے جن مدارس میں مغرب کی پڑھائی ہے، اگر استاذ مغرب کی کلاس میں بیٹھتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں بیٹھتا استاد، یا بیٹھتا تو ہے لیکن اس کی توجہ نہیں ہے، بچے باتوں میں لگے ہوئے ہیں اور پوری طریقے سے کلاس پر گرفت نہیں ہے، تو بھی آپ کا بچہ صبح آ کر آپ کو صحیح طریقے سے سبق نہیں سنا سکتا۔ یہ ہے کہ آپ نے مغرب کی پڑھائی میں بالکل چوکن نہ ہو کر بیٹھنا ہے، بچوں پر نظر رکھنی ہے، ایک بھی بچہ آپ کا اوپر نہ دے گے۔ مغرب کی پڑھائی سے تا عشاء تک بس بچے بالکل یکسوئی کے ساتھ نیچے دے کر اپنے سبق یاد کریں۔ 2 باتیں۔ تیسری اور اہم بات جس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بچہ جس نے سبق یاد کر لیا ہے، اچھا ساتھ ساتھ میں یہ نہ بولوں کہ اگر ایسے مدارس ہیں جن میں مغرب کی پڑھائی نہیں ہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کی کوچنگ لیں، موبائل کے ذریعے سے آپ ان کے والدین سے، سرپرستوں سے رابطہ کریں کہ آپ کا بچہ سبق سنانے میں کمزور ہے، رات میں قرآن نہیں اٹھاتا ہے، مجھے سبق صبح صحیح نہیں سناتا ہے، اس کی آپ ترتیب بنائیں۔ والدین سے کہیں آپ اپنے طور پر ترتیب بناتے ہیں، یا یہ ہے کہ ہمیں آپ ٹائم دیتے ہیں، ہم سے ٹائم لیتے ہیں تاکہ ہم ان کو کوچنگ پڑھائیں، باقاعدہ آپ ان سے معاوضہ لیں، فری میں کسی کو نہ پڑھائیں۔ مغرب کی کلاس کے لیے اگر آپ کی کلاس نہیں لگتی، آپ سرپرست سے ملاقات کر کے، مل کے، ان سے بات کر کے اس بات پر ان کو آمادہ کریں کہ مغرب کی پڑھائی بچے نے کرنی ہوگی، نہیں تو مشکل ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں تیسری بات کی طرف کہ جس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی، وہ یہ ہے کہ بچہ سبق یاد کر لینے کے بعد وہ بغیر کسی بچے کو سنائے آپ کے پاس آ کر آپ کو سبق سناتا ہے۔ انتہائی اہم بات، اگر بچے نے کسی دوسرے بچے کو، 2-3 بچوں کو یاد کیا ہوا سبق نہیں سنایا ہے تو آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ آپ کا بچہ جو ہے آپ کو سبق سنا لے گا، اس کی غلطی آئے گی، آپ کو پریشانی ہوگی کہ بھائی بچہ سبق کیوں نہیں سنا رہا مجھے، پہلی مرتبہ غلطی، دوسری مرتبہ غلطی، تیسری مرتبہ غلطی، بس یہ سلسلہ آپ کا چلتا رہے گا۔ تو یہ اہم بات ہے کہ آپ کلاس میں یہ ماحول بنائیں
وہ ماحول مغرب میں زیادہ اہم ہے، چونکہ صبح کو اتنا ٹائم نہیں بچتا کہ آپ نے جب سبق یاد کر لیا ہے، آخری 10 منٹ میں 15 منٹ میں آپ نے جا کر میدان کے بچوں کو سبق سنانا ہے، یا خود ہی استاذ کے پاس اگر آپ نے سبق سنانا ہے 1 مرتبہ 2 مرتبہ، جس وقت اس بچے نے مغرب میں سبق سنا لیا، صبح کو 1 پیرا لگائے گا اور اس کا سبق آپ کو بالکل پختہ ہوگا اور اچھی طریقے سے وہ آپ کو سنا لے گا۔ تو یہ 3 باتیں ہیں، ان پر غور کرنا ہے، مطالعہ مضبوط ہو، دوسرے نمبر پر مغرب کی پڑھائی مضبوط ہو، تیسرے نمبر پر یہ بچہ استاذ کو سبق سنانے سے پہلے کسی 2-3 بچوں کو سبق سنا کر آپ کو انشاءاللہ اس بچے کا سبق مضبوط ہوگا۔ امید کرتا ہوں یہ 3 اہم باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی، آپ اس پر عمل بھی کریں گے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔